السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ گزرا اینڈ اس سے میں بڑی دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ اتنا کام دینا جو سنبھالا نہ جائے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کی۔ مصروفیت کافی زیادہ تھی۔ اب کئی لوگ انتظار میں تھے کہ شیخ صاحب آپ ان لوگوں کو منہ توڑ جواب دیں جنہوں نے آپ کے خلاف پوسٹ لگائیں۔ آج میں ویڈیو اپنے فینسیز کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں کہ ہر مخالف کا جواب نہیں دینا بنتا، اور سب سے بڑا جواب نہ جواب دینا ہے۔ جو معاشرے میں ان کو ذلیل تو نہیں کہہ سکتا، لیکن وہ لوگ جو عزت دار نہیں ہیں، اگر وہ آپ کے خلاف اٹھ کر پتھر پھینکے نا تو سمجھ لو آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہو۔ ایسے لوگ جن کو معاشرے نے آج سے کبھی منہ نہیں لگایا تو وہ مذاق کی شکل میں پوسٹ لگائیں تو ان کو لگانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس کے اوپر بہرحال کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کے اوپر بھرپور طریقے سے سب سے پہلے ویڈیو کی شکل میں جس نے جواب دیا وہ میرے قریبی بھائی، بڑی دوست یاسر خان روکی صاحب نے دیا۔ بڑی لاجیکل طریقے سے اس کے جواب دیے، تو جو وہ ویڈیو دیکھنا چاہ رہا ہے آپ ان کے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھیں، لو برڈ اٹیکڈ، تو انہوں نے اس پہ بڑا خوبصورت جواب دیا۔ چند دن پہلے میرے پاس ایک جوان آیا تھا ملتان سے، اس کا نام ہے اویس بھائی، تو انہوں نے کہا تھا شیخ صاحب میرا تو لب بج کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا تو پرندوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، بڑی وائرل ہوئی، 7.6 ملین لوگوں نے دیکھا، یعنی الحمدللہ 75 لاکھ سے زیادہ لوگ اب شیخ صاحب کو یعنی جان چکے ہیں، جو کہ شاید اس برڈ کی ہابی سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے ایک بات کی عوام الناس کے لیے موٹیویشنل، تو لوگوں نے اس کو بڑا ریڈیکیول کیا، تو انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس انٹرویو کو لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ منہ توڑ جواب جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ آپ دیں، اس انٹرویو کے اندر میں دے چکا ہوں، ارے سے ٹشم کر کے جواب دیے، تو اس کے لیے آپ اس انٹرویو کے انتظار کریں۔ میں ابھی کے بتا دوں گا، پھر اس انٹرویو کو دیکھنے کا مزہ نہیں آئے گا۔ اس انٹرویو کا لنک میں اپنے فیس بک پیج کے اوپر اور اپنے براڈ کاسٹ لسٹ کے اندر ضرور شیئر کروں گا، تو آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا اپنے تمام دوستوں کو مختصر پیغام، بھائی اللہ کا شکر ہے میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں جس نے اس پاکستان ملک کے لیے کچھ کنٹریبیوشن کی۔ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان میں کیا لفظ بولوں، اس ذخیرہ انداز خوبصورت ملک کے لیے اس کے اندر میرا کچھ حصہ ہو، کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو بگڑنے سے بہتر ہے کہ ہم ان کو کسی ایسے ایک سولوشن دکھائیں جہاں پہ وہ اپنے گھروں میں رہیں، اپنے گھروں میں رہ کر ڈپریشن سے دور رہیں، سٹریس سے دور رہیں، اور سب سے بڑی بات پیسہ کما سکیں۔ بڑے بڑے خواب، بڑے بڑے سبز باغ لوگ دکھاتے ہیں، لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ کا شکر ہے یہ وہ کام ہے جس میں پاکستان کا ہر طبقہ شوق رکھتا ہے۔ اس میں آپ کسی نوجوان بچے سے پوچھو کہ بیٹے آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، کہ ڈاکٹر، انجینئر، فوجی، آفیسر، گورنمنٹ امپلائی، یہ وہ پائلٹ۔ کوئی بچہ کبھی نہیں کہے گا کہ میں ایگریکلچرسٹ یا ایک طوطا بریڈ کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ لیکن الحمدللہ آج 2020 کے سن میں ہمارے پاس اس شعبے میں بے شمار نامور ڈاکٹرز، سرجنز، انجینئرز، ڈینٹسٹس، اب فوج کے جتنے بھی رینک کے لوگ ہیں، اسٹارٹنگ فرام لیفٹیننٹ، کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر جنرلز، جتنے بھی یہ سینئر آفیسرز ہیں، یہ سب یہ شوق رکھتے ہیں۔ جو پولیس کے طبقے کے لوگ ہیں، اسٹارٹنگ فرام یور سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ایس ایچ او، بلا 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 بلا، یہ بھی سب کے سب اس کام میں ہیں۔ آپ کے نیوی ڈپارٹمنٹ کے، آپ کے ایئر فورس کے لوگ، آپ کے گورنمنٹ کے ادارے کے لوگ، ہر بندہ اس میں ہے۔ ایک طبقہ نہیں تھا، وہ تھا آپ کا پروفیشنل بزنس مین۔ الحمدللہ بزنس مین نے رابطہ کیا، یہ میں آگے جا کر بتاؤں گا کہ کس کس نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، اور کس نے لبج کے لیے کیا انشاءاللہ اظہار خیال کیے، وہ میں آگے جا کر بتاؤں گا۔ ابھی نہیں، ذرا اسٹے ٹیون، اب ہر چیز میں ابھی بتا دوں۔ تو بھائی یہ وہ شوق ہے جس نے سخت دلوں کو نرم دل کر دیا ہے۔ یہ وہ شوق ہے جو انسان کو اللہ کے قریب لاتا ہے، کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ان کا دھیان رکھنا۔ بھائی یہ ہے اس ہابی کی خوبی، اور اس ہابی کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان بامنظم ہو جاتا ہے اپنے وقت کے حساب سے۔ اور سب سے اہم چیز، آپ اس میں پیسہ کما سکتے ہو۔ بھائی جو اربوں نہیں کما سکتا، کروڑوں نہیں کما
سکتا, لاکھوں نہیں کما سکتا, تو کیا وہ ہزاروں نہیں کما سکتا؟ کیا لوگ کماتے نہیں ہیں؟ آپ آج بھی پاکستان کے کسی امیر ترین آدمی کے پاس جائیں اور آپ اس سے پوچھیں آپ کے حالات کیسے ہیں, وہ کہے گا یہ حالات ماڑی ہیں, نقصان ہے, بیڑا غرق ہو رہا ہے. کبھی بھی آپ کسی بڑے بزنس مین کو یہ دیکھتے ہوئے نہیں کہیں گے الحمدللہ اللہ کا کرم, اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, اللہ تعالیٰ بس توفیق دے بانٹنے کے لیے. بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے. تو بھائی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, شکریہ ادا کرو گے زیادہ ملے گا. تو مال میں زیادتی اللہ کے شکر کے ساتھ ہے, نہ شکر نہ بننا. جو برڈز کا کام کر رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں کتنا منافع ہے, اینڈ اوبویسلی اس میں نقصان بھی اتنا ہے. یہ میں آج کی ویڈیو میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں صرف سبز باغ نہیں, نقصان بھی ہوتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک نقصان اس پچھلے مہینے میں لوگوں کا ہوا ہے گرمی کی وجہ سے. تو جہاں پہ منافع بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ نقصان کا احتمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں خوش قسمت ہوں کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے بے سہارا خواتین, بیوہ خواتین کی مدد کی. ایسے عورتیں جن کے پاس پیسے تھے لیکن انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ان کو جگہ نہیں تھی, ایسے اوورسیز پاکستانیز کے الحمدللہ ایک پلیٹ فارم ملا. وہ کہتے ہیں we're in the same situation that you were in 2009. پیسے تھے, کاروبار کے لیے کاروبار کرنا ہے, لوگ یہاں پہ اس ملک میں جو ہے نا they just rip you off. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس پاؤنڈز ہیں. میں کہتا ہوں اتنے اوورسیز فورنرز جو ہے نا وہ آئے رابطے میں, پاکستانی برٹش بون, جو کہتے ہیں شیخ صاحب آپ تو ہمارے لیے جو ہے نا ایک چراغ کی شکل میں ایک لیڈر آپ ہمیں ملے ہو, you know we want to live in پاکستان, لیکن کاروبار کچھ کرنے کے لیے نہیں ملا. پھر الحمدللہ میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا یہ وہ ہابی ہے جو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے. اپنے آپ سے پوچھیں جتنے بھی ویورز ہیں, جب سے آپ نے چاہے وہ بجریگر پالا ہو یا لو برڈ پالا ہو یا بڑا طوطا پالا ہو, کیا آپ کا انٹریکشن اب زیادہ تر ایک جیسے فینسز کے ساتھ نہیں ہے؟ آپ کے جو 20 سال پرانے دوست تھے آپ ان کو شاید کم ملتے ہوں, لیکن جن کے ساتھ آپ کو ہابی جیسا ہے آپ ان کو زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں, اینڈ وہ آپ کا ایک زیادہ گہرا لنک بنا ہے بنسبت اپنے پرانے دوستوں کے. تو بھائی نہ شکر نہ بنو, شکریہ ادا کرو اللہ تعالیٰ کا. تو اتنا میں نے پیغام دینا تھا. اور اس کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا جنہوں نے ٹرولنگ کی الحمدللہ شکریہ, آپ نے مجھے پہلے سے بھی زیادہ مشہور کر دیا, اینڈ جو جلنے والے تھے وہ کھل کے سامنے آئے. میں کہتا ہوں میں سیاست لڑنے نہیں آ رہا, میں ایم پی اے ایم این اے کے سیٹس لڑنے کے لیے نہیں آ رہا, I'm promoting the hobby. تو بھائی یعنی لوگ اتنے, شاید نواز شریف عمران خان کے خلاف ان کے اندر آگ نہیں ابلتی جتنا وہ نوید شیخ نام سن کر ہوتا ہے. کیا کیا میں نے؟ کیا میں نے آپ کے کروڑوں روپے کھا لیے؟ کیا میں نے آپ کے گھر میں آ کر ڈاکہ مارا ہے؟ کیا کیا میں نے؟ مشہور ہوں. تو بھائی اللہ تعالیٰ سے جا کر پنگا لیں, کیونکہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مشہور کر دے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نیچے گرا دے. میں ایک عاجز سا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ عاجزی کو پسند کرتے ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ فیس بک پہ آ کر گالیاں دینا بہادری ہے, تو بھائی اس اعتبار سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کمزور تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دنیا کی طرف بھیجے گئے سب سے بہترین مثال, آج تک کبھی انہوں نے گالی نہیں دی, کبھی اس طرح کی فضول حرکتیں نہیں کی جس طرح ہمارے بھائی کرتے ہیں, بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے کافروں کو مسلمان بنا لیا. تو یاد رکھنا, پیاری پیاری باتیں کر لینا سب کچھ کافی نہیں, کچھ کر کے دکھانا ہے. فیس بک کے اوپر سب مسلمان اور مومن بنے ہوتے ہیں, کچھ کر کے دکھاؤ, اپنے عوام کے لیے کچھ کرو, عوام الناس کے دلوں کو جیتو, عوام الناس کی دعائیں اپنے ساتھ لیں, پھر آپ کو کامیابی ملے گی. یہ میرا آج اتنا پیغام کافی تھا. اور جہاں تک رہی ٹرولنگ کی بات, تو بھئی پچھلے دنوں کے اندر ایک کرنل صاحب کی بیوی کا ایک معاملہ تھا. وہ کرنل تھے یا ایڈوکیٹ کے تھے یا جو بھی تھا, جتنے لوگوں نے اپنے پاکستانی فوج کے خلاف اگل کر بولا, تو آج میری ذہن تھا میں کہ جب بھی میں بات کروں گا اس کو میں نے ٹچ کرنا ہے. ناشکری کی انتہا. آج کورونا کے دنوں کے اندر آپ اپنے گھر میں سیف بیٹھے ہوئے نا, تو بھئی پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کے اوپر تمام کافر عالم کی جو ہے نا وہ نظر ہے اس ملک پہ. ہماری آبادی 20-22 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے, ہماری فوج کتنی کو ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے
اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ایک ایسا روب ڈالا اس ملک کا اور ہماری فوج کا جو کہ انسان تصور نہیں کر سکتا، اور آپ اسی فوج کے بارے میں بکواس کرتے ہیں۔ بھائی آج تک کوئی انڈین دکھائیں فیس بک کے اوپر جس نے اپنے فوج کے بارے میں برا بھلا کہا ہو، حالانکہ وہ بزدل ترین قوم ہے، لیکن نہیں، ہم پاکستانیوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کا، چاہے وہ ہمارے سیاستدان ہوں، چاہے وہ ہمارے لیڈرز ہوں، چاہے وہ ہماری فوج ہو۔ تو پھر میرا جیسا بندہ کیا ہے؟ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنے زبان کو لگام دیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قاف کے اندر فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب انسان اپنے زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے فوراً اس کو فرشتہ درج کر دیتا ہے۔ قیامت کے دن ہر انسان کو نیکیوں کی ضرورت پڑنی ہے۔ آپ نے جس کے خلاف گالی دی ہے، جس کا بھی مذاق اڑایا ہو، جس کے بارے میں غیبت کی ہو، آپ نے یہ نیکیاں تقسیم کرنی ہے۔ میں تو کھل کے کہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا پلیز ہو میری جان چھوڑ دو، میں کہتا ہوں اگر 100 مخالف تھے نا، میں ریکویسٹ کرتا ہوں پلیز 1000 پیدا ہو جائیں، 1000 کی جگہ 10,000 پیدا ہو جائیں۔ اس دنیا کی کامیابی کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ کھل کر گالیاں دو، کھل کر جو کرنے کرو، اگر آپ کو شوق ہے اپنے آپ کو برباد کرنے کا، لیکن ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے لیے برا نہیں چاہ سکتا۔ تو بھائی ریسپیکٹ ایچ ادر، اس ہابی کو پروموٹ کریں، ہابی کو پروموٹ کرنے سے سب کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ That's enough for today۔ میری ویڈیوز انشاءاللہ آئندہ آتی رہیں گی، وقت کے ساتھ ساتھ ابھی کچھ مصروفیت بڑھ گئی ہے۔ Now you'll be seeing my videos in English، وإن شاء الله ستشوفوا بعض المقاطع في اللغة العربية لإخواني في الدول العربية۔ So میں نے جس طرح کہا میری ویڈیوز اب انگلش میں بھی آئیں گی، عربک میں بھی آئیں گی، یہ انٹرنیشنل عوام کے رسپیکٹ اینڈ انٹرنیشنل عوام کی ریکوائرمنٹ تھی، and inshallah I am going to fulfill it۔ السلام علیکم۔